الحمد للہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا، کچھ تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سنا ہے، اور کچھ حصہ سورۃ الاعراف کا محترم قاری صاحب نے تلاوت فرمایا ہے اور ہم نے اس کے سننے کی سعادت پائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورۃ الانعام یہ مکی سورت، بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی جو صورتیں تھیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور چوتھی سورۃ المائدہ، یہ چاروں صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی دور میں نازل کی، اور یہ سورۃ الانعام یہ مکہ مکرمہ کی بجائے یہ مدینہ طیبہ کی بجائے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں بھی اس وقت یہ نازل ہوئی جب نبوت کے تقریباً 11 سال گزر چکے تھے۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد تقریباً 11 سال گزر چکے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سردار ابو طالب جو ظاہری سہارا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور یمین و یسار تھے، وہ بھی فوت ہو چکے تھے، اور 11 سال یوں سمجھیے کہ بیت چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کا سبق سکھاتے ہوئے، اللہ رب العزت سے جوڑتے ہوئے، اور دلوں میں آخرت کا فکر ڈالتے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے۔ لیکن اہل مکہ نے، بالخصوص جو سردار تھے، بڑے تھے، نہ خود انہوں نے جو ان کے زیر دست تھے انہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے دیا، قرآن مجید کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے ہر قسم کا اقدام آپ کو ستانے، آپ کو دکھ دینے، آپ کو تکلیف دینے میں آزمایا، حتیٰ کہ آخری لمحے پر تو تمام قبائل مکہ مکرمہ کے سب خاندان جو اگرچہ قریشی تھے لیکن ان کے درمیان میں نسب کوئی تیمی تھا، کوئی کلبی تھا، کوئی اس طرح جو بڑی شاخ کے نیچے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں، وہ تمام مل کے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئے روز کچھ پھیلتی جاتی ہے، اب ہمارے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس معاملے کو بالکل چکانا چاہیے۔ انہوں نے پروگرام بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینے کا، اور بر وقت آپ پر حملہ کرنے کا انہوں نے منصوبہ تیار کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خائب و خاسر فرمایا، اور آپ کو بحفاظت گھر سے نکال کے بالآخر مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ یہ حالات تھے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں اہل مکہ کو
دعوت توحید دینا یہ کتنا مشکل سے مشکل تر مسئلہ تھا۔ اس صورت کی میں روح سخن اہل مکہ ہی کی طرف ہے، اور سب سے زیادہ اس صورت میں توحید کے مسئلے کو نکھارا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس مالک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے۔ انسان کی نگاہ جہاں جہاں جاتی ہے اس ہر چیز کو وجود بخشنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کا اعتراف خود اہل مکہ کافر ہونے کے باوجود بھی کرتے تھے کہ زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، سورج چاند بنانے والا، ستاروں کا نظام قائم کرنے والا، اور پھر یہ رات دن کا نظام، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ وہ اعتراف کرتے تھے۔ اور اسی لیے تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہ بات تو تسلیم ہے نا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، یہ تو ان کو یہ مانتے ہیں۔ وجعل الظلمات والنور، یہ رات اور دن، اس کا طلوع ہونا، اس کا آنا جانا، اور عین اپنے وقت مقررہ پر رات کا آنا اور وقت مقررہ پر رات کا لپیٹا جانا اور پھر صبح کا طلوع ہونا، یہ سب اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ جس طرح سورہ یاسین میں اللہ ذوالجلال نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ ذوالجلال نے یہ سورج اور چاند کی یہ ساری رفتار ایک ماپے تولے اصول کے مطابق مقرر کر رکھی۔ نہ سورج پیش قدمی کر سکتا ہے، نہ چاند پیچھے رہ سکتا ہے۔ جس کو جو ڈیوٹی سپرد کی ہے، دن کو طلوع ہونے کی اور شام کے وقت چھپ جانے کی، اور شام کے وقت سورج کی بجائے چاند کے طلوع ہو جانے کا، یہ سارا نظام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ۔ اور اس حقیقت کو وہ مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال پھر آگے فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، تم خود غور تو کرو، تمہاری مت ماری گئی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تم کافر، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر بناتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ ہو، سارا نظام زمین و آسمان کے مابین جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو قائم کرنے والا اللہ ہو، لیکن یہ بھی مانتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، مگر پھر بھی جو ان کے ہاں حسن عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے برابری کیا ہوئی؟ یہیں سے سارا نزاع پھوٹتا ہے، اور اصل مسئلے کا حل بھی یہی ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے ساتھ برابری کے کیا معنی ہے۔ حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں کو، زمین کو، انسان کو، کھیتیوں کو، پانیوں کو، ہر چیز کو دینے والا اللہ ذوالجلال والے، اولاد اللہ دیتا ہے، بیماری صحت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، موت و حیات اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب مانتے تھے۔ پھر اللہ کے ہاں دوسروں کو برابری کیوں اللہ کے ساتھ؟ اللہ نے جو لفظ فرمایا بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر کرتے تھے۔ وہ برابری کیسی؟ وہ برابری یہ نہیں کہ اللہ رب العزت
کہ برابر میں ایک دوسرا بھی الہ ہے، یہ برابری نہیں، بلکہ برابری اس میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق دوسروں کو منتقل کر دیے جائیں۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ حقوق کس کو سپرد کر دیے جائیں؟ دوسروں کو سپرد کر دیے جائیں۔ جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے وہ مخلوق کو وہی درجہ وہی مرتبہ مخلوق کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ جنہوں نے معبود بنایا ہے اللہ کے علاوہ، ان کی نظریں منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مٹھی چاپی کرتے ہیں ان کی، اللہ فرماتے ہیں وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ہے برابری۔ ساتھ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں محبت کس کی ہے؟ دوسروں کی نہیں، دوسروں کی محبت ختم، اللہ کی محبت غالب ہے، یہ برابری ہے۔ اسی سورۃ انعام کے آخری حصے میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے کہ یہ انعام، یہ چارپائے، یہ فصل، یہ اگاتا تو میں ہوں، جانور میں پیدا کرتا ہوں، لیکن جب فصل کے اٹھانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اتنا حصہ اللہ کا اور اتنا ہمارے معبودوں کا۔ برابری ہوئی۔ یہ جانور یہ اللہ کے لیے اور یہ جانور ہمارے معبودوں کے لیے، یہ دربار پر جا کے ذبح ہوں گے، یہ ان کے استحان پر جا کے ذبح کریں گے، یہ برابری ہے۔ اللہ ذوالجلال سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ جو ہمارے اس طرح بزرگ ہیں وہ بھی سب سنتے ہیں، وہ بھی سب سنتے ہیں، حالانکہ مخلوق دور کی آواز نہیں سن سکتی، مخلوق قریب کی آواز تو سن سکتی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن دور کی آواز، بہت دور کی آواز وہ انسان نہیں سن سکتے، مخلوق نہیں سن سکتی، وہ سننے والا صرف اللہ ہے۔ لوگوں نے اس بارے میں بڑے ہی ڈھکوسلے بنا رہی ہیں۔ پہلے تو یہاں انہوں نے گمراہی اختیار کی کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فی کل شیء لہ آیا، آیا ہونا اور ہے، ہونا اور ہے، سمجھے نا؟ کمال سے متصف ہونا اور ہے، کمال کو پیدا کرنا اور ہے۔ وہ خالق کمال بھی ہے اور کمال کا مالک بھی، سمجھے بات؟ وہ کمال کا مالک ہے اور کمال کسی میں پیدا کرتا ہے تو یہ کمال اس کا دیا ہوا ہے، یہ کمال اس کا ہے، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فیضان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو کچھ چیزیں عنایت فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ صفات مانتے ہوئے پہلے تو یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس لیے ہماری ہر بات سنتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ جو جہاں ہر کوئی ہوتا ہے وہاں ہر بات ہی سنتا ہے، بات سمجھے نا؟ اس مسئلے کو انہوں نے الجھانے کے لیے ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین بھی اپنے ساتھیوں کی طرف وہی کرتے ہیں، وہ بھی بتلاتے ہیں اس بات کا جواب یہ ہے، اس بات کا جواب یہ ہے، اس بات کا حل یہ ہے، وہ بھی پیش کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ
قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، اور احادیث میں بھی کہنا چاہیے بیسیوں جگہ پر، درجنوں احادیث پر، احادیث متواترہ میں یہ چیز مذکور ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں کا علم سب کچھ ہے، یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بول رہے ہیں سن رہا ہے، جو بول رہے ہیں سن رہا ہے، جو وہاں بیٹھا ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے دیکھنے میں حائل نہیں ہوتی۔ اب یہ وصف اور یہ درجہ، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ رب العزت۔ لیکن اب ہم یہاں کہیں، بلائیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ حضرت علی سنتے؟ حضرت علی یہاں ہے، حضرت علی اپنی قبر میں ہے، وہاں ہے۔ یہاں جو پکار رکھا ہے یہ ہے اللہ کے ساتھ برابری، اللہ کے ساتھ برابری۔ آپ یہاں ہیں، میں کہتا ہوں حاجی صاحب یہ ذرا تعاون کریں، حاجی صاحب یہ باہر اٹھا دیں، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، میرے سر پر رکھ دیں، یہ تعاون کی پوزیشن دوسری ہے۔ جو سامنے بیٹھا ہے، جو سامنے ہے نہیں، میری بات اس تک پہنچ نہیں رہی، میری بات اس تک پہنچ نہیں رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سن رہے ہیں۔ وہ جب زندہ ہوتا ہوا نہیں سمجھتا، نہیں سنتا، تو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد پھر سننے کے اختیارات کس طرح بڑھ جاتے ہیں، کس طرح بڑھ جاتے ہیں۔ یہی زندہ جب ہے اس وقت تو یہ سنتا نہیں، اس وقت پکارتا نہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں پھر قدم بقدم یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اور کوئی چیز ہی نہیں، اللہ مدد ہے ہی نہیں، اللہ مدد ہے ہی نہیں، مدد ہی یا علی ہے۔ تو پھر بتلائیے مجھے کہ ہم نے اللہ کے برابر کیا حضرت علی کو یا نہیں؟ اسی طرح کسی اور کو یہ وصف دیتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی اللہ کے برابر قرار دیا۔ یہ ہے بے رب یعدلون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ان کو برابر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہ مسئلہ ظاہر ہوگا۔ وہاں لفظ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے برابر کرتے تھے۔ اللہ نسویہم برب العالمین، یہ لفظ ہے نا، ہم ان کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ برابری حالانکہ خالقیت میں نہیں، مالک ہونے میں نہیں، بلکہ اس مسئلے میں برابری کہ اللہ بھی کام سنوار دیتا ہے، یہ بھی سنوار دیتے ہیں، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ بھی ہماری دور سے سنتا ہے، یہ بھی سنتے، یہ برابری۔ میں ایک دفعہ یہ ملتان سے آگے کچھ شریف جس کو کہتے ہیں وہاں گیا، وقت جانا وقت ہو صرف تو کبھی چلے بھی جاتا ہوں۔ وہاں ایک دوسرے اولیاء اور بزرگوں کی قبروں کے ساتھ ساتھ ایک قبر ایسی بھی ہے جو گامن سچاوے کے نام سے مشہور۔ گامن میں نے سنی سنائی نہیں کرتا، یہ آنکھوں سے دیکھی بات۔ اس کی قبر کے ارد گرد اس طرح پیڑ بنے ہوئے ہیں جیسے کراس پر بیل کے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسلسل چلنے کی وجہ سے۔ چکی پیستا ہے نا، کراس پیستا ہے تو پودا بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے نمایاں۔ قبر کے ارد گرد بالکل اسی طرح پیڑ بنے ہوئے، اور ایک خاتون وہ طواف کر رہی، جو کرتی پوچھتی ہے، ساتھ تھی گن ساری سریکی دی زبان، عورت کھلوتی سی دوسری، ساتھ تھی گن یعنی ہو گئے نے، مرنا مرنی تو 8ویں پھیرے تے ودی ہے،
سات نہیں تو اٹھواں پھیرا شروع کیتا ہے. میں کیا ہوں پتہ نہیں بال جمدا ہے کہ کوئی ہور وچوں نال ہور بھی نکلتا ہے. کیونکہ 7 پھیریاں دے بارے چ انہاں دا یقین سی کہ 7 پھیرے دے دئیے تو پتر ہو جاتا. بتلائیے یہ بیٹا دینے والا کس کو سمجھا ہے؟ اللہ ہے، گامن سچاوا بھی ہے. بات سمجھے نا؟ یہ ہے بربہم یعدلون کہ وہ اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں. اللہ بھی اولاد دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم نصرانا. اللہ ذوالجلال چاہے تو بیٹے دے، بیٹیاں دے، رلوا مال دے تو نہ ہی دے. نہیں دیا، نہیں دیا. بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. دیا تو بڑھاپے میں دیا، اور اگر دیا تو پھر ان کی زندگی میں ان کو جنازہ بھی اٹھانا پڑا. جس طرح نبی علیہ السلام کے اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کی. تو یہ برابری ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ برابری کا جو بار بار کہا گیا ہے نا کہ یہ اللہ کے برابر بناتے ہیں. تو اللہ کے برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان تو اس کے پیدا کرنے میں یہ بھی شریک ہے، یا اللہ کی الوہیت میں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے، یا اللہ کی مخلوق کے بنانے میں ان کا کوئی عمل دخل ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. وہ یہ بات مانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے. لیکن جو اختیارات، جو قوت، جو قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہی قدرت اور وہی قوت وہ اللہ کے بندوں کو بھی منتقل کر دیتے تھے. اور کہتے تھے کہ ان سے مانگے چھتی مل جاتا ہے. اللہ کو منگیے تو اللہ دے مرضی نہ دینا ہے. وہاں اللہ یہب لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. چاہتا ہے نا، ہم دعا کرتے رہیں اللہ نہ چاہے تو پھر ہماری دعا تو رائے گا گئی نا. لیکن حضرت صاحب کو کہیں تو یہ ضرور دے دیتے ہیں. اب بتلائیے اس کا علاج ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کیسے پکارے تو اللہ کا تو دینا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ دے چاہے نہ دے. لیکن حضرت صاحب یہ تو خالی کسی کو موڑتے ہی نہیں ہیں. لیکن حضرت صاحب کسی کو خالی موڑتے ہی نہیں. اس لیے حضرت صاحب کے دربار پر ہمیں حاضری دینی پڑتی. بتلائیے ہم نے اللہ کے برابر کیا اللہ سے بھی اوپر سمجھ لی. اللہ کے برابر تو کیا رہا، اللہ سے بھی اوپر سمجھ لی. یہ ہے اصل بیماری شرک کی اور گمراہی کی، کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو اختیارات ہیں، جو قوت ہے، جو قدرت ہے، وہ دوسروں میں. اسی لیے تو کئی بار اللہ نے فرمایا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، ما قدر اللہ حق کا قدر ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے اساتذہ، میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی، میرے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملتان شیخ بہاؤالدین کی قبر پر ایک بھائی کو میں نے دیکھا، وہ ککڑ دے ٹھونگے مروا رہی قبر تے. پیرا گھن ککڑ دے پتر، گھن ککڑ دے پتر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ککڑ لے کے آئی ہوں، لے لو، یہ نظر ہے آپ کے دربار کی، یہی دے کے جاؤں گی. جو یہاں کے ہیں بیٹھے ہوئے تو پتر مجھے دے. بتلائیے یہ ہے یعدلون، یہ ہے یعدلون. یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو توحید سمجھ آ جاتی ہے. شرک اور توحید میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے. لیکن یہی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. پوری صورت میں یہی اسلوب ہے. صحیح بات تو یہ ہے، پوری صورت کا یہی اسلوب. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت میں اللہ اکبر 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے لے کے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ دیکھو میں نے ان سب نبیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں تمہارے تمام اعمال برباد کر دوں. میں نے اپنے نبیوں کو وحی کی پیغام دیا کہ اگر تم شرک کرو گے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُهُمْ، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے. انبیاء کو بھی یہ وارننگ دی
جب انبیاء کو اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے تو باقی لوگوں کے لیے دروازے شرک کے لیے کھلے ہیں؟ سوچنے کی بات، یہ ان کے لیے کھلے ہیں، یہ چاہیں جو جس کو مرضی اپنا معبود بناتے پھریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمام خیالات کی جو ہے نا بےخونی کی، اور کوئی ایک جگہ نہیں، ساری صورت جو ہے نا اسی طرح بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، اللہ کی صفت حاکمیت، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت دعا، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات جو مختص ہیں اللہ کے لیے، یہ سارے دوسروں کو بانٹنے اور دینے، یہ ہے اللہ کے ساتھ برابری پیدا کرنا ہے۔ ہم مخلوق، خالق کون؟ اللہ۔ ہمارے بارے میں فیصلہ کس کا؟ اللہ کا۔ حکم کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ ذوالجلال نے بھی بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کوئی معاملہ ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے بعد جو اولی الامر ہیں ان کے پاس وہ مسئلہ لے جاؤ۔ اگر تمہارا معاملہ اولی الامر سے حال نہ ہو فردوہ الی اللہ والرسول، پھر یہاں آ جاؤ، پھر جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو اسی کو قبول کرو، کسی اور کا فیصلہ قبول نہ کرو، اگرچہ وہ اولی الامر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے اور عالم بھی ہے، دونوں مراد ہیں، عالم کا حکم بھی اور حکمران کا بھی حکم، اور یہ اس وقت ماننا ہے جب یہ اللہ کے حکم کی تابعداری میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں مخلوق کی ناراضگی جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی اگر مخلوق کی ناراضگی کی پیروی کرتے تو انبیاء کرام علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان تمام کی مخالفتوں مخاصمتوں کے باوجود حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی راہ نہیں بدلی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت کے اختتام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتلاتا ہوں، تم نے جو تقسیم کر رکھی ہے کہ ہم یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے، یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ اللہ کے لیے ہے یہ، اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے، اور جو معبودوں کا ہوتا ہے اس میں اللہ کا حصہ اور شامل کرتے جاتے ہیں۔ عجیب وہ ہیلا باز اور عجیب ان کی محبتیں تھیں اپنے معبودوں کے ساتھ، اپنے معبودوں کے ساتھ۔ اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہے نا، اس یار اللہ کو کیڑی لوڑ ہے، وہ خزانے بھرے ہی ہوئے نے، یہ تے حضرت صاحب کے دربار تے سارے معاملے جڑے نا اوتھے ہی خیرات ہوے گی تے اوتھے ہی سارے کچھ ملے گا، چلو یہ بھی اللہ دے حصے جو بھی کٹ کے اور بزرگاں دے حصے پا لے۔ اللہ یعنی ترجیح کس کو ہے یہاں بھی؟ بزرگوں کو۔ اللہ کے حصے کو بڑھانا نہیں بلکہ کس کے حصے کو بڑھانا ہے؟ بزرگوں کے حصے۔ یہ ہے یادلون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں بتلاتا ہوں آخری رکوعوں میں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل پھر آخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور خود نبی علیہ السلام نے اس میں آخر میں یہ بھی فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری راہ ہے، اس کی تابعداری کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا راستہ۔ نبی سے ہٹ کے کوئی سیدھا راستہ، وہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا، ٹیڑھا ہی ٹیڑھا، برباد ہی برباد۔ مستقیم راستہ نبی کا، ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم بھی نبی کا راستہ، نبی کے علاوہ کسی اور کا راستہ مستقیم نہیں ہے۔ اس لیے پیروی اور تابعداری وہ نبی کی ہے، وہ نبی کی فرما برداری۔ ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستے، دوسرے راہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، ادھر بھی کچھ نشان لگا دیے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی۔ نشان لگانے کے بعد فرمایا یہ ہے درمیانی راستہ میرا، اور یہ جو دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ ہے شیطان کا راستہ، جو ان راستوں پر پڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ ادھر ادھر جاؤ گے تو تفریق ہوگی، پھر فتنہ ہوگا، لڑائی ہوگی، ہر ایک اپنے آپ کو اپنے بزرگ کو بڑھانے چڑھانے کے لیے پیرا نمے پرند مریدہ میں پرانت کا کردار ادا کرے گا، تاکہ ہمارے پیر صاحب کے عقیدت مند وہ زیادہ بڑھتے چلے جائیں۔ ساری لڑائی تو اس بات کی ہے، سارا جھگڑا تو اس بات کا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ تمہاری عقیدتوں کا مرکز اور محور اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ کے بعد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس ناطے کہ عبادت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کرنا کس طرح ہے؟ وہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل خلاصہ، اصل دعوت اس صورت کی۔ باقی جو ہے صورت الاعراف میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل صورت الاعراف مکمل ہوگی تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔